کی مٹی کو لوگ کھا کے شفا کہتے ہیں. ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے, حضرت حسین ابن علی نواسے رسول تھے, وہ اس نبی کے نواسے تھے جس نبی نے امت کو توحید سکھائی تھی. کسی مٹی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں شفا ہوتی ہے, اور وہ بھی کربلا کی مٹی جس سرزمین پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا, اس سرزمین کی مٹی کو شفا سمجھنا یہ جہالت ہے میرے پیارے ساتھیوں. حضرت حسین ابن علی ان تمام چیزوں سے بیزار ہیں, اور ہمارا یہی عقیدہ ہے میرے بھائیوں. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں, اور ہماری محبت اہل بیت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ہم صحابہ رسول پر ہم تبرہ کریں اور صحابہ رسول پر ہم لعن طعن کریں, تب یہ مانا جائے گا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اہل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. آج محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گلی گلی نکڑ نکڑ سنتے ہیں, اور ہمیں صرف ان کی شہادت سنائی جاتی ہے. کربلا میں یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں نے تلوار چلائی, فلاں نے خنجر چلایا, فلاں نے نیزہ چلایا, حضرت زینب کے ساتھ یہ ہوا. بھئی حضرت حسین کا جب انتقال ہوا ان کی عمر 60-62 سال کی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 62 سال کی زندگی میں تمہیں صرف شہادت کا دن ملا ہے. ان کی زندگی کے اور کارنامے کیا تھے, ان کی عبادت کیسی تھی, ان کی سخاوت کیسی تھی, ان کی تلاوت کیسی تھی, ان کا صحابہ کرام کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا, ان کا کردار کیسا تھا, انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دیں. یہ تمام باتیں آج نظر انداز کر دی جاتی. راستے میں پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے اور کوفہ والوں نے غداری کی, وہیں سے حضرت حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا. تاریخ کی تمام روایتیں, شیعہ سنی کی تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد, ان کے قتل کی خبر سننے کے بعد حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیا. اگر حضرت حسین حق کو بچانے کے لیے جا رہے تھے, اسلام قتل ہو رہا تھا, اسلام مٹ رہا تھا, اسلام کی موت ہو رہی تھی, اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حضرت حسین جا رہے تھے, تو پلٹنے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین سمجھ گئے کہ جس بنیاد پر میں عمارت کھڑی کرنے جا رہا ہوں وہ بنیاد بہت کمزور ہے. جن غداروں نے میرے باپ کو نہیں چھوڑا, جن غداروں نے میرے بھائی حسن کو پریشان کیا, ان غداروں پر میں نے بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی, وہاں سے واپس جانے لگے. کہ نبی نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور انہیں چومنے لگے, اور آپ نے فرمایا اللہم احبہ واحب من یحبہ, اے اللہ تو حسن سے محبت کر, اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ بڑی واضح حدیثیں, صحیحین کی حدیثیں ہیں. حسن و حسین کی محبت کسی ایک فرقے کا امتیاز نہیں ہے, اس پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. ہم بھی حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں, اور ہماری حسن و حسین کی محبت کسی تبرہ کی محتاج نہیں ہے, کسی لعنت کی محتاج نہیں ہے. ہم ابو بکر والے بھی ہیں, ہم عمر والے بھی ہیں, ہم عثمان غنی والے بھی ہیں, ہم علی والے بھی ہیں, اور ہم حسن و حسین والے بھی ہیں. ہمارا اصول بڑا صاف ہے, ہمارا منہج بڑا کلیئر ہے. جنہیں نبی نے چاہا ہم ان سب کو چاہتے ہیں, جنہوں نے نبی سے محبت کی ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں. 4000 لوگوں کے سامنے یہ 72 لوگ کتنی دیر تک جنگ کرتے ہیں؟ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یہ دردناک حادثہ پیش آیا. امت کی تاریخ کا یہ سیاہ دن تھا جس دن نواسے رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید کیے گئے, اور حضرت حسین بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے. وہ چاہتے تو ابن زیاد کی بات مان لیتے, مگر انہوں نے عزت اور خودداری کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی, اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے. حضرت حسین کے بدن پہ 33 زخم تھے. حضرت حسین کے ساتھ 72 لوگ شہید ہوئے, جس میں سے 17 لوگ ان کے اہل بیت میں سے تھے, اور ان کے گھر والوں میں صرف ان کا ایک بیٹا علی الاصغر جو ہے وہی بچے تھے, وہ بیمار تھے. حضرت حسین کی شہادت وقت عمر جو ہے تقریباً 57-58 برس کی تھی. ان کے قاتل کا نام سنان ابن انس نخعی. حسن کا انتقال ہو گیا, ان کے جنازے کو چارپائی پہ رکھا گیا, اور ان کو لوگ لے کر کے رسول اللہ کے مصلی کے پاس لے گئے جہاں جنازہ پڑھا جاتا تھا. پھر حضرت حسن کا جنازہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا, اور جب جنازہ پڑھ لیا گیا اس کو اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جنازہ لایا گیا. جب حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ لگی کہ لوگ حسن ابن علی کا جنازہ لے کے آئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ دفن کرنے کے لیے, تو حضرت عائشہ کھچر پہ سوار ہو کر کے آئیں, اور پہلی عورت تھی جو اسلام میں جنہوں نے کھچر پہ سواری کی تھی, اور آ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی نحو ابنکم عن بیتی, اپنے بیٹے کو ہٹاؤ میرے گھر کے پاس سے, میرے گھر میں کوئی دفن نہیں ہوگا, رسول اللہ کے پردے کو چاک نہیں کیا جائے گا, میں رسول کی بیوی ہوں, یہ میرا کمرہ ہے, میرے کمرے میں کسی اور کو دفن نہیں کیا جائے گا. تو حسین ابن علی نے کہا
کہ پہلے تو نے اور تیرے باپ نے اللہ کے رسول کا پردہ چاک کیا ہے اور تو نے اللہ کے رسول کے گھر میں ایسے انسان کو داخل کیا ہے جس سے اللہ کے رسول محبت. یہ پوری لمبی روایت میں پڑھنا نہیں چاہتا میرے ساتھیوں. میں یہ روایت پڑھ کے صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان حضرات کی سب سے معتبر کتاب الکافی، اس کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ کو وہ اہل بیت کا دشمن قرار دیں، اور یہ الٹے سیدھے الفاظ حضرت عائشہ کی زبان سے ان کی کتاب میں نقل کیا گیا. مصطفیٰ کے نواسے حسین و حسن، مصطفیٰ کے نواسے حسین و حسن، سب کی آنکھوں کے تارے حسین و حسن، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، مرتضیٰ کے دلارے حسین و حسن، سجدہ بھی کر دیا مصطفیٰ نے طویل، پشت پر آج بیٹھے حسین و حسن، نام پر ان کے قربان سب کر دیا، جان و دل سے پیارے حسین و حسن، بغض ان سے جو رکھے وہ مومن نہیں، مومنوں کا مومنوں بغض ان سے رکھے جو وہ مومن نہیں، دل مسلمہ پکارے حسین و حسن. محترم حضرات، عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر پچھلے 5 روز سے لگاتار ہمارا یہ سلسلہ بنارس کی مختلف مساجد پر چل رہا تھا، جس میں آپ نے اب تک خلفائے اربع، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت اور ان کے فضائل کو سماعت کیا ہے. آج مسجد اہل حدیث دارا نگر میں اسی سلسلے کی 5ویں کڑی کے طور پر ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے سیرت و فضائل حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، گلی گلی، نکڑ نکڑ ہم زبانوں پر یہ لفظ بار بار سنتے ہیں، حضرت حسن کا نام، حضرت حسین کا نام. کبھی کبھی بعض دلوں میں یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ حسن و حسین کے ماننے والے تو یہی لوگ ہیں جو ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے نام پہ بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں، ان کے نام پہ کوئی سیاہ کپڑا پہن رہا ہے، کوئی ان کے نام پہ رو رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے. حسین و حسن کے ماننے والے تو یہی لوگ ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حسن و حسین سے محبت رکھنے والا کیا ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھے؟ اور کیا جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اس کا حسن و حسین کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کرنی چاہیے حسن و حسین سے؟ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا صحیح مقام کیا ہے، اور ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ ان تمام باتوں پر آج ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی تھی، یہ قرآن کے 22ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، آیت نمبر 33 ہے. اگر آپ قرآن کھولیں گے، یہ تار تھوڑا سا اور نہیں ادھر آ سکتا ہے، بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے. قرآن کے 23ویں پارے کی 22ویں پارے کی ابتدائی آیات اگر آپ دیکھیں گے تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیویوں کو خطاب کیا ہے. اے نبی کی بیویوں یہ کرو، اے نبی کی بیویوں یہ مت کرو. وہ پورا سلسلہ کلام جو ہے
وہ نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، امہات المومنین کے بارے میں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو، اور کبھی اگر گھر کے باہر نکلنا پڑے تو بناؤ سنگار کر کے دور جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے، یہ احکام اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پوری طریقے سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس کے آگے پیچھے کی آیتوں کو بھی سامنے رکھے تو ایک بات 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ مگر بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کا ڈھیڈورا پیٹنے والا ایک طبقہ قرآن کی اس آیت میں اہل بیت سے مراد کہتا ہے صرف 5 لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، بس یہی پنجتن ہے جو یہاں مراد ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے، بلکہ وہ تو بڑے گھناؤنے الزامات لگاتے ہیں، جس میں سے ایک الزام یہ ہے کہ جب حضرت حسن کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے حضرت حسن کو نبی کی قبر کے پاس دفن ہونے نہیں دیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر چلوائے۔ اس روایت کی حقیقت بھی آپ کو میں بتاؤں گا، سناؤں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو کھلواڑ بنا دیا گیا۔ قرآن کی آیتوں سے جو بات ایک معمولی پڑھے لکھے انسان کو بھی کلیئر طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن کی آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے، اس سے اللہ کے نبی کی بیویوں کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت اہل بیت کی فضیلت میں بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اہل بیت سے مراد کون ہے، اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آخری لیکچر جو اس ہماری سیریز کا ہوگا جلالی پورہ میں، اس میں ہم بات کریں گے۔ آج مختصر طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں جو مسلمان تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ لہٰذا آپ کے چچا عباس بھی اہل بیت میں ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی اہل بیت میں ہیں، آپ کے چچا عقیل بھی اہل بیت میں سے تھے، چچا زاد بھائی عقیل بھی اہل بیت میں سے تھے، آپ کے دادا عبد المطلب کی خاندان کے تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اب یہاں جو نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اس میں قرآن کی آیت سے تو ایک بات کلیئر ہوگی کہ نبی کی بیویاں مراد ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اسپیشلی خاص طور پہ ان 4 ہستیوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور یہ روایت بھی بیان کرنے والی ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ آئیے وہ روایت دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 24 نمبر کی آیت ہے۔ حدیثوں کا نمبر میں عام طور سے بیان نہیں کرتا ہوں، مگر یہ میرے سامنے نمبر ہے، یہ ذرا قاعدے سے اس کو آپ یاد کر لیں۔ یہ صحیح مسلم کا 24 نمبر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن صبح نکلے، وَعَلَيْهِ مِرْتٌ مُرَحَّلٌ مِّنَ الشَّعْرِ أَسْوَدًا، اللہ کے نبی ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر کے نکلے۔ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، حضرت حسن ابن علی آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو داخل کر لیا۔ حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو داخل کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ گویا قرآن کی اس آیت میں بظاہر تو نبی کی بیویاں ہی شامل ہیں، مگر اللہ کے پیارے نبی نے اپنی اس حدیث کے ذریعے حضرت حسن و حسین کو اور ان کے والدین سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام ہستیوں کو آپ نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔
اور آگے بڑھیے. اللہ کے پیارے نبی کی دونوں نواسے, ان کی زندگی بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گلی گلی نکڑ نکڑ سنتے ہیں, اور ہمیں صرف ان کی شہادت سنائی جاتی ہے. کربلا میں یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں نے تلوار چلائی, فلاں نے خنجر چلایا, فلاں نے نیزہ چلایا, حضرت زینب کے ساتھ یہ ہوا. بھئی حضرت حسین کا جب انتقال ہوا ان کی عمر 60-62 سال کی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 62 سال کی زندگی میں تمہیں صرف شہادت کا دن ملا ہے. ان کی زندگی کے اور کارنامے کیا تھے, ان کی عبادت کیسی تھی, ان کی سخاوت کیسی تھی, ان کی تلاوت کیسی تھی, ان کا صحابہ کرام کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا, ان کا کردار کیسا تھا, انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دیں. یہ تمام باتیں آج نظر انداز کر دی جاتی. تو آج کے اس درس میں ہم حضرت حسن و حسین کی شہادت پر زیادہ فوکس نہ کر کے ہم ان کی سیرت پر فوکس کریں گے, ان کے فضائل پر فوکس کریں گے. آئیے پہلے ہم کچھ ایسی روایتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں, محدثین کے یہاں, یعنی صحیح ترین روایتیں ہیں. بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں یا حدیث کی دیگر کتابوں میں بالکل صحیح سند سے روایتیں آئی ہیں, ذرا سنیے گا. حضرت بریدہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں حضرت حسن و حسین آئے اور وہ دونوں لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھے, سرخ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھے. یمشیان و یعصران, دونوں چلتے ہوئے آ رہے تھے, پاؤں لڑکھڑا رہے تھے. چھوٹے حضرت حسن پیدا ہوئے تھے سن 3 ہجری میں, حضرت حسین پیدا ہوئے تھے سن 4 ہجری میں. یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے وقت حضرت حسن کی عمر جو تھی وہ تقریباً 8 برس کی تھی, حضرت حسین کی 7 برس کی تھی. تو اب اس درمیان کا یہ واقعہ ہے تو آپ مان لیجئے کہ 4-5 سال کے بچے رہے ہوں گے. اب 4-5 سال کے بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چلتے ہیں, لڑکھڑاتے ہیں, گرتے ہیں, پڑھتے ہیں. حضرت حسن و حسین مسجد میں آ رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی منبر سے اترے, فحملہما, آپ نے اپنے ان دونوں نواسوں کو اٹھایا, ووضعہما بین یدیہ, اور اپنے سامنے بٹھایا. پھر آپ نے فرمایا صدق اللہ, اللہ نے سچ فرمایا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. نظرت الی ھذین الصبیین یمشیان, میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو چلتے ہوئے دیکھا, فلم اصبر, مجھ سے صبر نہ ہوا, حتی قطعت حدیثی, میں نے اپنی گفتگو کو روک دیا, ورفعتہما, اور ان کو اٹھا لیا گود میں. تو حسن و حسین کون ہیں جن کے لیے نبی نے اپنا خطبہ روک دیا. بھئی خطبہ جمعہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے, مگر اللہ کے پیارے نبی کی نظر میں اور آپ کے دل میں حسن و حسین کی یہ عظمت ہے کہ اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کے آپ نے اپنے خطبے کو روک دیا, ان سے لاڈ پیار کیا, اور پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ مال اور اولاد فتنہ ہوتے. یعنی اللہ کے نبی اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنی اولاد, چونکہ اولاد کی اولاد تھے تو اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے اور محبت کرتے تھے. ایک اور حدیث دیکھیے, یہ ترمذی کی روایت ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار کیوں کہا حضرت حسن و حسین کو, کیونکہ یہ دونوں جب ان کا انتقال ہوا تو یہ نوجوان نہیں تھے. حضرت حسن کا بھی انتقال کے ٹائم تقریباً ان کی عمر 58 برس کی تھی, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ان کی عمر بھی 60+ تھی, تو نوجوان تو نہیں تھے انتقال کے ٹائم. اور جنتی نوجوانوں کے سردار کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں تو تمام لوگ نوجوان بن کر کے جائیں گے. تو اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ امام صاحب تحفہ امام عبد الرحمن مبارک پوری, جو ترمذی کی شرح انہوں نے لکھی ہے تحفۃ الاحوزی, ہمارے اسی بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مبارک پور, وہاں کی سرزمین پر ایک عالم پیدا ہوئے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری. انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی جس کا نام ہے تحفۃ الاحوزی, اور پورے عرب اور عجم میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. جی, جس علاقے میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہوں, جس خطے میں آج اس خطے میں جہالت اور جو ہے تعلیم کی کمی ہے اور جہالت کا دور دورہ, یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے, ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے زمانے کے, جو اس زمانے کے جتنے نوجوان تھے ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن و حسین. اور ایک معنی اس کا یہ لیا گیا کہ نوجوان سے مراد یعنی طاقتور لوگ جو ہوں گے, دنیا میں جتنے لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں
اور جنہوں نے اپنی طاقت کا دین کے لیے استعمال کیا، ان لوگوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ الگ الگ اس حدیث کی شرح کی گئی ہے، اور اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے بھی افضل ہیں حضرت حسن و حسین. یہ بات کی، یہ وضاحت بھی کی علماء نے اور شارحین نے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ علی الاطلاق نبیوں کے بھی سردار ہوں گے یہ، اور باقی تمام صحابہ کرام کے سردار ہوں گے. جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا اپنا مقام ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان سے افضل ہیں. ان کے والد حضرت علی ان سے افضل ہیں، ان کی اپنی پوزیشن ہے. حضرت علی کا اپنا مقام ہے، حضرت عثمان کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر کا اپنا مقام ہے، حضرت ابو بکر کا اپنا مقام ہے. تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تمام انبیاء سے ان کو افضل مانا جائے یا باقی تمام صحابہ سے ان کو افضل مانا جائے. ایک اور حدیث دیکھیے، یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری میں 5994 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حالت احرام میں اگر مجھ سے مچھر مر جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سوال کون پوچھ رہا ہے بھائی؟ اتنا تقوی والا آدمی حالت احرام میں مچھر مر گیا تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، اتنا متقی آدمی کہاں کا ہے؟ پوچھو ممن انت، کہاں سے ہو تم؟ تو جواب ملا کہ یہ عراق کا ہے. یہ عراق کا ہے، جہاں کوفہ ہے، جہاں بصرہ ہے، عراق کی سرزمین کا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا انظروا الی ھذا یسألنی عن دم البعوث. اس آدمی کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حالت احرام میں مچھر مر جائے تو مجھے کیا دم دینا پڑے گا، کیا قصاص دینا پڑے گا. وقت قتلوا ابن النبی، اور انہی عراق والوں نے، انہی کوفہ والوں نے نبی کے بیٹے حسین کو قتل کیا تھا، نبی کے لاڈلے حسین کو قتل کیا تھا. اور میں نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، کسی دور میں کوئی واقعہ ہو، اس دور کے لوگ اس واقعے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر واقعہ کربلا کے موقع پر اسی دور کے ہیں، اس واقعے کے شاہدین میں سے ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کا ذمہ دار اہل عراق اور اہل کوفہ کو قرار دیا ہے. دماغ کی گرہیں کھولو، ذمہ دار کون تھے اور ذمہ دار کن کو بنایا گیا، اور الزامات کی بوچھار کن کے اوپر کی جاتی ہے، اور سن 61 ہجری میں جو واقعہ ہوا اس کے لیے ذمہ دار ابو بکر، عمر اور عثمان تک کو قرار دیا جاتا ہے. حضرت معاویہ جو اس واقعے کے پہلے انتقال کر چکے تھے ان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ انہوں نے قتل حسین کا ذمہ دار اہل عراق کو قرار دیا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ حسن و حسین کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. صحیح بخاری کی 3747 نمبر کی حدیث، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ان کو اور حضرت حسن کو دونوں کو گود میں لے کے کہتے تھے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اسامہ بن زید سے بہت محبت کرتا ہوں. اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے. زید ابن حارثہ کون تھے؟ جن کو اللہ کے نبی نے بیٹے کی طرح پالا تھا، نبی بہت محبت کرتے تھے، اور اسامہ ان کے بیٹے تھے. تو اسامہ بن زید اور حسن ابن علی دونوں کو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی گود میں لیا اور کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور آگے بڑھیے، صحیح بخاری کی 3749 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 2422 نمبر کی ایک حدیث ہے. برا ابن عازب کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن ابن علی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن ابن علی سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی دن میں نکلے اور آپ بازار میں آئے، بنو قینوقہ کے بازار میں آئے. پھر وہاں سے بازار سے آپ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور آپ نے جا کے پوچھا اتم لوکؤ، بچوا کہاں ہے؟ عربی میں لوکا بولتے ہیں چھوٹے بچے کو. آپ نے بڑے پیار سے کہا میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچوا کہاں ہے؟ اتم لوکؤ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر بعد حضرت حسن کو لے کے آئی. وہ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ اس کو کوئی مالا وغیرہ، چھوٹے بچوں کو مالا والا پہناتے تھے یا ان کو غسل دے رہی تھی، کچھ پہنا رہی تھی یا غسل دے رہی تھی، تھوڑی دیر میں لے کے آئی. تو اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور انہیں چومنے لگے اور آپ نے فرمایا اللہم احبہ واحب من یحبہ، اے اللہ تو حسن سے محبت کر اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ بڑی واضح حدیثیں صحیحین کی حدیثیں ہیں. حسن و حسین کی محبت کسی ایک فرقے کا امتیاز نہیں ہے، اس پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے.
ہم بھی حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں, اور ہماری حسن و حسین کی محبت کسی تبرہ کی محتاج نہیں ہے, کسی لعنت کی محتاج نہیں ہے. ہم ابو بکر والے بھی ہیں, ہم عمر والے بھی ہیں, ہم عثمان غنی والے بھی ہیں, ہم علی والے بھی ہیں, اور ہم حسن و حسین والے بھی ہیں. ہمارا اصول بڑا صاف ہے, ہمارا منہج بڑا کلیئر ہے. جنہیں نبی نے چاہا ہم ان سب کو چاہتے ہیں, جنہوں نے نبی سے محبت کی ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ تو حسن سے محبت کر, اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ بخاری کی 2122 نمبر کی اور مسلم کی 2421 نمبر کی حدیث ہے. ایک اور حدیث دیکھیے, اور یہ حدیث تھوڑا ہمارے وہ بھائی بھی سنیں جو آج کل انٹرنیٹ پر بعض لوگوں کو سن کر کے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں. دین اور ایمان کی خبر نہیں, ایمان کس چڑیا کا نام ہے نہیں معلوم, لیکن بخاری کی وہ حدیث ان کو یاد ہے. حضرت عمار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ حدیث پڑھ کے ان کے دماغوں میں ڈالا گیا کہ صاحب یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں ہے, کیونکہ انہی کی جماعت باغی جماعت تھی. وہی جماعت لڑ رہی تھی حضرت علی سے, اور جب وہ لڑ رہی تھی اور بخاری کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, لہذا مسئلہ دودھ اور پانی کی طرح کلیئر ہو گیا کہ حضرت معاویہ باغی تھے اور جہنم کی طرف بلا رہے تھے. جن لوگوں کو ایمان اور اسلام کی موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم ان کو اس حدیث کا نمبر بھی رٹا دیا گیا. علی مرزا جیسے جاہل کو فالو کرنے والے اپنی بائکوں پر اس حدیث کا نمبر, حدیث عمار کا نمبر نوٹ کر کے چلنے کے, صاحب ہمیں حدیث عمار بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. ان سے پوچھو ایمان کے کتنے ارکان ہیں, ایمان کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے, جواب نہیں دے پائیں گے. ان سے جنازے کی دعا پوچھ لو, نہیں, ان کو یہ حدیث یاد ہے. کہاں کس فتنے میں پڑے ہو میرے بھائیوں, تم سے بڑے بڑے قابل دنیا میں آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے ائمہ اور محدثین دنیا میں آئے اور چلے گئے, جنہوں نے تم سے زیادہ دین کا مطالعہ کیا تھا. ان سے پوچھا گیا علی اور معاویہ کی جنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, صحابہ کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے ائمہ نے جواب دیا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. اللہ نے ہمیں ان جنگوں میں شامل ہونے سے بچایا, ہم اپنی زبان کی حفاظت. تو بیٹھ کے طے کرتا ہے کہ ہم ہوتے تو وہاں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے اور معاویہ کے خلاف ہوتے. میں ابھی اس حدیث پر بعد میں آؤں گا, پہلے ایک موٹی سی بات کا جواب دو. اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی تھی اور جہنم کی طرف بلا رہی تھی تو ایسی جماعت سے ظاہر ہے کی جنگ کی جائے گی. قرآن کہتا ہے باغی جماعت سے قتل کرو, قتال کرو, فقاتلوا التی تبغی. تو ظاہر ہے کہ جب حضرت معاویہ کی جماعت باغی تھی تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باغی جماعت سے صلح کرنا اچھا ہے؟ بالکل اچھا نہیں ہے بھائی. صلح اس سے کی جاتی ہے جو آدمی صحیح ہو. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی تھی تو باغی سے تو جنگ کی جائے گی. حضرت علی نے ساری زندگی جنگ کی, مگر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت حسن لے کے نکلے اپنا لشکر, اور بخاری کی روایت ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا, اتنا بڑا لشکر تھا, دور دور تک صرف فوج نظر آ رہی تھی. جنگ ہوتی تو ہزاروں لوگ مارے جاتے. ساری زندگی حضرت علی جنگ کرتے رہے حضرت معاویہ کے ساتھ, مگر حضرت حسن نے جب وہ جنگ کا جب وہ ماحول بنا تو حضرت معاویہ نے کہا تھا حضرت عمرو بن عاص سے کہ اے عمرو بن عاص, یہ جنگیں کب تک چلیں گی, کب تک مسلمان کا خون بہتا رہے گا, اور جب یہ لوگ مر جائیں گے ان کے بچوں کا کیا ہوگا, ان کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. یہ بخاری کی روایت ہے. امت کی عورتوں کا درد, امت کے بچوں کا درد کیا اس انسان کے دل میں ہوگا جو قتل و خون خرابہ چاہتا ہو, جو باغی ہو, جو نعوذ باللہ جہنم کی طرف بلاتا ہو؟ حضرت معاویہ کے الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں. انہوں نے حضرت حسن کا وہ لشکر دیکھ کے کہا تھا حضرت عمرو بن عاص سے کہ اے عمرو بن عاص, قتل ہؤلاء ہؤلاء وہؤلاء وہؤلاء, اگر یہ لوگ ان کو قتل کرتے رہے, یہ لوگ ان کو قتل کرتے رہے, کب تک یہ قتل و خون خرابہ چلے گا؟ انہوں نے حضرت حسن کے پاس صلح کا پیغام بھیجا اور حضرت حسن نے صلح کی, اور یہ صلح حضرت حسن کی ان لوگوں کے چہرے پر زوردار تھپڑ ہے جو حدیث عمار کو بنیاد بنا کے حضرت معاویہ پر لان تان کرتے ہیں. میرا ایمان تو یہ ہے کہ حسن کسی باغی سے صلح نہیں کر سکتے, حسن کسی ایسے انسان کے ہاتھ پر صلح کر ہی نہیں سکتے جو جہنم کی طرف بلا رہا ہو. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں تھے. ہاں اختلاف تھا دونوں, حضرت علی کے درمیان حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف تھا, اور اختلاف اس انجام تک پہنچا کہ جنگ ہوئی.
مگر اختلاف کا مطلب ہمیشہ نفرت نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. حضرت معاویہ حضرت علی سے نفرت نہیں کرتے تھے، حضرت علی حضرت معاویہ سے نفرت، اختلاف تھا، تنقید کرتے تھے، ایک دوسرے پر اعتراض کرتے تھے، مگر نفرت نہیں کرتے تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے، کل کی تقریر میری جو حضرت علی کی فضیلت اور سیرت پر میں نے بیان کی ہے، اس میں آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب پر موجود، آپ سن لیجئے گا کہ جب حضرت معاویہ کے پاس آ کر کے ایک ایسا انسان جو حضرت علی کا خاص آدمی ہے، زرار ابن زمرہ، وہ آ کر کے حضرت علی کے اوصاف بیان کرتا ہے، ان کی دینداری، ان کے تقوی کی تعریف کرتا ہے، ان کی راتوں میں تہجد کا ذکر کرتا ہے، ان کی دنیا بیزاری کا ذکر کرتا ہے، تو حضرت معاویہ اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے اور کہتے رحم اللہ ابو الحسن واللہ کان کذالک، اللہ کی قسم ابو الحسن ایسے ہی تھے. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اختلاف کیسا تھا. ان ہستیوں کے درمیان نفرت نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. حضرت معاویہ اپنے انتقال کے پہلے اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کر کے جاتے ہیں اپنے بعد خلیفہ، مگر وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اگر تمہارے مقابلے میں اہل عراق حسین ابن علی کو لائیں گے تو حسین ابن علی کے ساتھ کوئی غلط کام مت ہونے دینا، ان کے ساتھ رسول اللہ کی قرابت ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کے پنے اس سیاہی سے بھرے ہیں جسے ہم چاہ کر کے بھی مٹا نہیں سکتے. واقعہ کربلا ایک کڑوی اور تلخ حقیقت ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہایا گیا، ان کے اہل بیت کو قتل کیا گیا، یہ کڑوی حقیقت ہے، مگر اس خون کی ذمہ داری حضرت معاویہ یا صحابہ کرام کے سر پہ ڈالنا، یہ میرے بھائیوں بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ یہ حدیث دیکھیے، یہ حدیث صحیح بخاری کی 3746 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے پیارے نبی ممبر پہ تھے اور حسن ان کے پہلو میں کھڑے تھے. آپ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، ایک مرتبہ حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. نبی نے اس صلح کی تعریف کی ہے اور نبی نے دونوں جماعتوں کو مسلمان مانا ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دونوں طرف مسلمان تھے. نبی نے کسی کو کافر نہیں قرار دیا ہے، کسی کو باطل پہ قرار نہیں دیا ہے. ہاں، اللہ کے نبی کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی اول الطائفتین بالحق، جو دونوں جماعتوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگی. اس کا مطلب کہ حضرت علی کا جو اسٹینڈ تھا کہ وہ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، حضرت عثمان غنی سے قصاص لینے کے لیے ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا. حضرت معاویہ کا جو یہ اسٹینڈ اور یہ موقف تھا کہ نہیں، فوراً قصاص لیا جائے، اور خلیفہ وقت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت معاویہ سے یہاں خطا ہوئی تھی. یہ امت کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محدثین نے یہی موقف صحیح قرار دیا ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی. اور اگر آپ پوچھیں کہ کون سی جماعت بالکل حق پر تھی، تو کان کھول کر کے سن لیجئے کہ صحابہ کے ان جھگڑوں میں سب سے حق پر وہ جماعت تھی جو ان جھگڑوں میں شامل نہیں ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت سارے سینئر صحابہ ان دونوں جماعتوں میں شامل نہیں ہوئے، وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس کو امت کے لیے بہت بڑا فتنہ قرار دیا، بہت بڑی آزمائش قرار دیا. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حق پر اور صحیح طریقے پر وہی جماعت تھی جو اس خون خرابے سے بالکل دور ہٹی رہی. تو نبی نے تعریف کی، کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اچھا، حضرت حسن دکھنے میں کیسے تھے؟ نبی کے جیسے دکھتے تھے. اب جب نبی کے جیسے دکھتے تھے تو پھر حسن و جمال کی ساری صفتیں اور سارے الفاظ یہاں پہ آ کے ختم ہو. کتنے خوبصورت ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے. حضرت حسن اللہ کے نبی کے جیسے دکھتے تھے. یہ صحیح بخاری کی 3750 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا اور کہا بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، تو بیٹا علی کا ہے، دکھتا نبی کے جیسا ہے. تو بیٹا علی کا ہے مگر دکھتا تو نبی کے جیسا ہے. یہ الفاظ ابو بکر صدیق کے ہیں. او ابو بکر سے علی کی دشمنی ثابت کرنے والوں، او ابو بکر کو اہل بیت کا دشمن قرار دینے والوں، یہ بخاری اہل سنت کے قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی یہ روایت ہے. حضرت ابو بکر حضرت حسن کو پیار کر رہے ہیں، گود میں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو، تو بیٹا علی کا ہے، دکھتا نبی کے جیسا ہے. اس کے بعد حضرت حسن کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سن لیجیے. حضرت حسن پیدا کب ہوئے؟ آپ 15 رمضان کو سن 3 ہجری کو پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا. حرب مانے جنگ.
حضرت علی بہادر آدمی تھے, بچوں کے نام بھی جنگ کے نام پہ رکھ رہے ہیں. بیٹا پیدا ہوا پہلا بیٹا حضرت حسن بڑے بیٹے ہیں, انہیں کے نام پہ حضرت علی کو ابو الحسن کہا جاتا ہے. کیا نام رکھا؟ حرب نام رکھا. اللہ کے پیارے نبی نے آئے, کہا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. پھر آپ نے پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے حرب نام رکھا ہے. آپ نے کہا نہیں, بل ہوا حسن, یہ میں اس کا نام حسن رکھ رہا ہوں, یعنی یہ نانا کا رکھا ہوا نام ہے. یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اور حسن و حسین کا عقیقہ تو باپ کرتا ہے نا, مگر اللہ کے پیارے نبی نے خود کیا ہے اپنے ان دونوں نواسوں کا عقیقہ. اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر باپ بہتر ہے کہ باپ کرے, لیکن کسی کیس میں اگر نانا کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے پیارے نبی نے حسن و حسین کا عقیقہ کیا. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ایک ایک میڑھا, 2 جانور کی قربانی, بچے کے عقیقے میں 2 جانور ذبح کیے جاتے ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک میڑھا کیا تھا. اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس وقت حالات بہت اچھے نہ رہے ہوں, تو آپ نے حضرت حسن کی پیدائش پر بھی ایک میڑھا, ایک دمبا کا عقیقہ کیا, اور حضرت حسین کی پیدائش پر بھی ایک دمبا آپ نے قربان کیا. حضرت حسن اللہ کے نبی کے جیسے دکھتے تھے, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث, اور حضرت انس بھی کہتے ہیں. حضرت انس وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے بہت قریب رہتے تھے. وہ کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی, حسن ابن علی سے زیادہ نبی کے جیسا کوئی دکھتا نہیں تھا. امام ذہبی کہتے ہیں حضرت حسن کے بارے میں, کان الامام الحسن ابن علی سیدا وسیما جمیلا عاقلا رزینا جوادا ممدحا خیرا دینا وریا محتشما کبیر الشان, کہ حضرت حسن ابن علی سردار تھے, خوبصورت تھے, عقل مند تھے, سمجھدار تھے, سخی تھے, قابل تعریف تھے, بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے والے تھے, دیندار تھے, پرہیزگار تھے, بڑی اونچی شان والے تھے. حضرت حسن کے 15 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں, ایک بڑا لمبا چوڑا پریوار تھا. حضرت حسن نبی اکرم کی تربیت میں پلے بڑھے ہیں. ظاہر ہے اللہ کے نبی کی اپنی کوئی اولاد نرینہ تو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے, لوگ نسل پر مرتے ہیں کہ صاحب ہماری نسل نہیں رہے گی تو ہم مر جائیں گے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی, جو بچے ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. اور یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے. محمد کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مرد بنا ہو, جو بچے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, وہ اللہ کے رسول ہے, وہ آخری نبی ہے. تو اللہ کے نبی اپنے ان نواسوں کو بیٹے کی طرح پالتے تھے. نبی کی تربیت میں پلے اور بڑے ہیں حسن و حسین. ایک مرتبہ مسجد میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی. حضرت حسن ابن علی کھیل رہے تھے, اور انہیں کیا معلوم کہ کھجور کیسی ہے. انہوں نے کھجور کو اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا. پیارے رسول کی نظر پڑی. آپ چاہتے تو بچے سے کے ہاتھ سے وہ کھجور, اس کے منہ میں سے کھجور نکال کے پھینک دیتے, لیکن اس سے تربیت نہ ہوتی. بچوں کو صرف مار دینا, پیٹ دینا, ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لینا, یہ کافی نہیں ہے. تربیت کا تقاضا یہ کہ آپ بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ نے حضرت حسن سے کہا کخ بیٹا تھوک دے, اس کو تھوک دے, نکال دے. اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ, کیا تو نہیں جانتا کہ تو رسول کا نواسا ہے, تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے, اور ہم صدقہ نہیں کھاتے, ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. یہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے 5-6 سال کے نواسے کو. تو یہ تربیت تھی حضرت حسن کی جو اللہ کے پیارے نبی نے کی تھی. ہم لوگ جو وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, یہ دعائے قنوت بھی سیدنا حسن ابن علی کہتے ہیں, علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر, کہ رسول اکرم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں جو میں وطر میں پڑھتا ہوں. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت, وعافنی فی من عافیت, وتولنی فی من تولیت, وبارک لی فی ما اعطیت. پوری دعائے قنوت حضرت حسن ابن علی نے پڑھ کے سنائی. جو دعائیں قنوت نبی نے 5 سال کے بچے کو یاد کرائی اور اس نے امت کو سکھائی, آج اس امت کا حال یہ ہے 60 سال کے 70 سال کے لوگ بوڑھے ہو گئے, دعائیں قنوت ان کو یاد نہیں ہو سکی. بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور ایران توران کی باتیں ہانکنے والے, ان سے پوچھو بھائی دعائیں قنوت یاد ہے؟ یاد نہیں ہے. شرم آنی چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو یہ کلمات سکھائے تھے, اور الحمدللہ آج اہل حدیث کا بچہ بھی اگر دعائیں قنوت پڑھتا ہے وطر میں تو یہی دعائیں قنوت پڑھتا ہے جو رسول اکرم نے اپنے نواسے کو سکھائی تھی. حضرت حسن ابن علی نے 15 حج کیے تھے, وہ بھی پیدل چل کے. سواری کا دور تھا,
اونٹ سے جا سکتے تھے, گھوڑے سے جا سکتے تھے, مگر پیدل چل کر کے انہوں نے 15 حج کیے تھے. امام ذہبی جو ہے وہ لکھتے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں کہ حضرت حسن نے 15 حج جو ہے وہ پیدل چل کے کیے تھے. اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جب پیارے رسول فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تھا, اور سورج جب بلند ہو جاتا تھا تب آپ اٹھ کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے. تو اپنے نانا کے ساتھ یہ 5 سال کا 6 سال کا نواسا بھی اپنے نانا کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور اپنے نانا کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا. یہ رسول اکرم کے نواسے یہ بھی اپنے نانا کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھتے تھے. سخاوت کا کیا عالم تھا. ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی مسجد میں آئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے, اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے لگے. ان کے بغل میں, ان کے بازو میں ایک آدمی آ کر کے بیٹھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا, اے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے. حضرت حسن ابن علی نے, ان کو بڑا عجیب لگا, اور پھر ان کے دل میں آیا کہ شاید اس آدمی کو کوئی خاص ضرورت ہو, یہ اللہ تعالیٰ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا ہے. حضرت حسن گھر آئے اور 10,000 درہم نکال کر کے اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیے. یہ سخاوت تھی, یہ کرم تھا. یہ بہت کروڑپتی لوگ نہیں تھے, بہت بڑے بزنس مین لوگ نہیں تھے, کھاتے کماتے لوگ تھے. رسول کے اہل بیت نے بڑی سادہ زندگی گزاری ہے, مگر صدقہ اور خیرات کا یہ عالم دیکھیے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دولت کے ساتھ, ہماری خوشحالی کے ساتھ اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ہمارے سماج میں آئی ہے تو بخل اور تنگ دلی آئی. ہمارے دل تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت حسن ابن علی سے ہمیں سخاوت سیکھنی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی نے غلام کو دیکھا. وہ غلام روٹی کھا رہا تھا اور وہیں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, اور وہ روٹی کھا رہا تھا, اسی میں سے ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلا رہا تھا. تو حضرت حسن نے پوچھا اس غلام سے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ غلام تھا وہ. غلام نے کہا مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے, ایک حیوان میرے سامنے بیٹھا ہے, میں کھاؤں اور وہ بھوکا رہے, وہ زبان دکھا رہا ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ میں کھاؤں اور وہ نہ کھائے. حضرت حسن ابن علی کے دل میں خیال آیا کہ اتنا اس غلام کے اندر ایک جانور کے متعلق اتنا رحم کا جذبہ. کہا کہ تیرا مالک کون ہے؟ گئے اس کے مالک کے پاس, اس مالک سے سودا کیا, اس غلام کو بھی خرید لیا اور اس باغ کو بھی خرید لیا, اور آ کر کے کہا کہ اے غلام تو نے حسن اخلاق کا اور ایک حیوان کے ساتھ حسن سلوک کا جو میرے سامنے رویہ اپنایا ہے, مجھے وہ بہت بھایا, اور میں نے تجھے خرید لیا ہے, اور میں اللہ کو گواہ بنا کے تجھے آزاد کر رہا ہوں, اور اس باغ کا بھی میں تجھے مالک بنا رہا ہوں. یہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے. یہ حضرت حسن ابن علی کی سخاوت تھی. صحابہ کرام بہت احترام کرتے تھے حضرت حسن و حسین کا. حضرت عمر کے دور میں رجسٹر تیار کیا گیا. صحابہ کرام کو جو وظیفے دیے جاتے تھے, مال غنیمت سے جو رقم دی جاتی تھی, اس کا رجسٹر تیار, پہلی مرتبہ یہ رجسٹر تیار ہوا. تو اس رجسٹر میں جو سینئر صحابہ تھے, جب مہاجرین, سب سے پہلے مہاجرین کا نام لکھا گیا, اور اس میں حضرت علی کا جب نام لکھا گیا تو حضرت علی کے نیچے ان کے دونوں بچوں کا نام لکھا گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھی ہمارے بچوں کا تو بہت بعد میں نام آ رہا ہے, یہ رجسٹر میں پہلے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ تم بھول گئے کہ یہ رسول اکرم کے نواسے ہیں, ان کی قرابت ہے رسول اللہ کے ساتھ, اس لیے ان کا مقام وہی ہے. یہ صحابہ کرام کی نظر میں احترام تھا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عبداللہ ابن عباس کبھی حسن و حسین کو گھوڑے پر دیکھ لیتے. عبداللہ ابن عباس تو ان کے چاچا لگتے تھے نا, ان کے چاچا لگتے تھے, لیکن یہ رسول کے نواسے تھے. احترام یہ تھا کہ کبھی گھوڑے پر وہ جانے لگتے تھے تو اس کی لگام پکڑ لیتے تھے کہ یہ رسول اکرم کے نواسے ہیں, رسول اکرم کے لاڈلے ہیں, اس لیے ان کا احترام کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بہت عزت دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے کہا, اے میرے بچے تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ حضرت علی خود بہت بڑے خطیب تھے, حضرت علی بڑے فصیح اللسان تھے, ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فصاحت عطا فرمائی تھی ان کو. تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا, الا تخطب حتی اسمع کا, بیٹا تو تقریر کیوں نہیں کرتا, میں سننا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے کہا, انی استحی ان اخطب وانا اراک, ابا جان آپ کو دیکھ کر کے مجھے شرم آتی ہے, میں آپ کے سامنے خطبہ نہیں دینا چاہتا. تو ایک مرتبہ حضرت علی کہیں چلے گئے اور ایسی جگہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے حضرت حسن نظر نہ آئے, اور وہاں پہ حضرت حسن خطبہ دے رہے تھے. تو حضرت علی نے وہ خطبہ سنا, فأد
فالقا خطبتن بلیغتن فصیحا، حضرت حسن نے بہت بلیغ بہت اچھا خطبہ دیا. جب انہوں نے خطبہ دے لیا تو حضرت علی نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، ذریۃ بعضھا من بعض، کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بعض سے ہوتی ہے، اولاد پر ماں باپ کا اثر پڑتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے طلاقت لسانی دی ہے، اسے بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے. حسن ابن علی بہت ہی امن پسند تھے، خون خرابے سے ان کو بہت چڑ تھی. اپنے والد کے ساتھ جنگ صفین میں شامل ہوئے، جنگ جمل میں شامل ہوئے، مگر ہر موقع پر اپنے والد کو یہی کہتے رہے کہ ابا جان کوئی اور راستہ ہو تو نکال لیا جائے، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حضرت حسن کا ایک جملہ نوٹ کیجئے، وہ کہتے ہیں واللہ ما احببت منذ علمت ما ينفعني وما يضرني، جب سے میں سمجھدار ہوا ہوں، جب سے میں یہ جاننے لگا ہوں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، میں نے کبھی نہیں چاہا ان اتولا امر امت محمد، کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ملے، الا ان یحرق فی ذلک محجمۃ الدم، اور کسی کا خون اس راستے میں بہے، کسی ایک انسان کا خون بہے اور مجھے امت کی ذمہ داری ملے، میں کبھی گوارا نہیں کروں گا. یہ حسن ابن علی کا مزاج تھا. جب ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ سب حضرت حسن کی اطاعت کرنے کے لیے تیار تھے اور جان دینے کے لیے تیار تھے. مگر جب حضرت معاویہ کی طرف سے صلح کا پیغام آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کیا. اور حضرت حسن نے اس موقع پر کہا تھا، انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال، ہم عبد المطلب کی اولاد کو ہمیں جتنا مال ملنا تھا مل چکا. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاصَتْ فِي دِمَائِهَا، یہ امت اب بہت خون بہا چکی ہے، بہت لڑ چکی ہے. پھر حضرت معاویہ کی طرف سے جب صلح کا پیغام آیا، حضرت حسن نے اس صلح کے پیغام کو قبول کیا. یہ صحیح بخاری کی 2704 نمبر کی حدیث ہے. اچھا، حضرت حسن نے صلح کیوں کی؟ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ حضرت حسن نعوذ باللہ کمزور تھے، بزدل تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. حضرت حسن خود کہتے ہیں، قد كانت جماجم العرب فی یدی، عرب کے بڑے بڑے سورما میرے پاس تھے. یحاربون من حاربت، جس سے میں جنگ کرتا وہ جنگ کرتے. وَيُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ، جس سے میں صلح کرتا وہ صلح کرتے. فَتَرَكْتُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، لیکن میں نے چھوڑ دیا، میں نے لڑائی چھوڑ دی، میں نے جنگ چھوڑ دی، میں نے حکومت چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے. وَحَقْنِ دِمَاءِ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدی کا خون بہنے سے بچ جائے، امت محمدی کا خون رک جائے، اس مقصد کے تحت میں نے یہ صلح کی ہے. حضرت حسن کی خلافت کا جو ٹائم تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد تقریباً 7 مہینے 11 دن تک وہ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر لی. حضرت حسن کا انتقال کیسے ہوا؟ تاریخ میں یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ حضرت حسن کو ان کی بیوی نے زہر دیا. ان کی بیوی کا نام تھا جعدہ بنت اشعث. کہا جاتا ہے کہ ان کی اس بیوی نے ان کو زہر دیا، اور الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے ان کو زہر دلوایا تھا. علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ جو یہ بات نقل کی گئی کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو زہر دلوایا ہے، فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الشِّيَّعِ، یہ شیعہ کی احادیث ہے. حاشا لمعاویہ من ذالک، حضرت معاویہ کا دامن اس سے پاک ہے. حضرت ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن کا آخری ٹائم آیا تو بہت گھبرائے ہوئے تھے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ یا ابا محمد ما ھذا الجزا، اے ابو محمد اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کی روح آپ کے بدن سے نکلنے والی ہے، آپ اپنے والدین علی اور فاطمہ کے پاس جانے والے ہیں، اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے ہیں، اپنے چچا حمزہ اور جعفر کے پاس جانے والے ہیں. آپ کو اتنا گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ تسلی بھرے الفاظ جب سنائے گئے تو حضرت حسن جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا سکون ملا. اور حضرت حسن کے سوتیلے بھائی تھے حضرت محمد ابن حنفیہ، حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے. ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو وہ 58 سال کے تھے، اور اسی عمر میں حضرت حسن کا انتقال ہوا، اور اسی عمر میں حضرت حسین شہید کیے گئے. تو حضرت علی کے انہوں نے قتل کا لفظ استعمال کیا، حضرت حسین کے لیے قتل کا لفظ استعمال کیا، لیکن حضرت حسن کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا. یہ صحیح روایت ہے. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت حسن کی جو موت تھی وہ طبعی موت تھی، اور زہر والی بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اب انتقال ہو گیا تو اب یہ ایک کہانی گڑی گئی کہ صاحب حضرت حسن یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے قبر کے پاس دفن کیے جائیں. حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ نے ان کو دفن ہونے نہیں دی. آئیے وہ روایت دیکھتے ہیں. شیعہ کی بہت مشہور کتاب ہے
یہ الکافی اس کا نام ہے. جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری کا درجہ ہے, ان کے یہاں الکافی کا درجہ ہے. یہ کلینی کی کتاب ہے, اس میں ان کی سند کے ساتھ یہ روایت پیش کی. ذرا سنیے یہ روایت اور دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب حسن ابن علی کا آخری ٹائم آیا تو انہوں نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ اے میرے بھائی, میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں, اس کو یاد کر لو. جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے تیار کر دینا, میرا جنازہ تیار کر دینا, اور پھر مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جانا تاکہ میں اللہ کے نبی سے باتیں کر سکوں. پھر میری ماں فاطمہ علیہ السلام کے پاس مجھے لے کے جانا, اور پھر مجھے واپس لے کے مجھے بقی میں دفن کر دینا. اور یاد رکھو سیصیبنی من الحمیرہ, مجھے حمیرہ سے تکلیف پہنچے گی. حمیرہ حضرت عائشہ کا لقب تھا. حمیرہ کے معنی ہوتے گوری عورت, خوبصورت عورت. حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی پیار سے حمیرہ کہتے تھے. یہ ظالم, یہ بدبخت حضرت حسن کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا رہے ہیں کہ حضرت حسن اپنی نانی کے لیے اور اس امت کی ماں کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی بیوی, ہم سب کی پیاری ماں, اور حضرت حسن کی تو نانی ہوئی, ان کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی حسین سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حمیرہ سے تکلیف پہنچے گی. لوگ جانتے ہیں کہ حمیرہ کتنی بڑی دشمن ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی آل کی, اور ہم اہل بیت کی کتنی بڑی دشمن. یہ کلینی کی الکافی کی روایت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور اتنا ہی نہیں, آگے لکھا ہے جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا, ان کے جنازے کو چارپائی پہ رکھا گیا اور ان کو لوگ لے کر کے رسول اللہ کے مصلی کے پاس لے گئے جہاں جنازہ پڑھا جاتا تھا. پھر حضرت حسن کا جنازہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا, اور جب جنازہ پڑھ لیا گیا اس کو اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جنازہ لایا گیا. جب حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ لگی کہ لوگ حسن ابن علی کا جنازہ لے کے آئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ دفن کرنے کے لیے, تو حضرت عائشہ کھچر پہ سوار ہو کر کے آئیں, اور پہلی عورت تھی جو اسلام میں جنہوں نے کھچر پہ سواری کی تھی, اور آ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی نحو ابنکم عن بیتی, اپنے بیٹے کو ہٹاؤ میرے گھر کے پاس سے, میرے گھر میں کوئی دفن نہیں ہوگا, رسول اللہ کے پردے کو چاک نہیں کیا جائے گا, میں رسول کی بیوی ہوں, یہ میرا کمرہ ہے, میرے کمرے میں کسی اور کو دفن نہیں کیا جائے گا. تو حسین ابن علی نے کہا کہ پہلے تو نے اور تیرے باپ نے اللہ کے رسول کا پردہ چاک کیا ہے, اور تو نے اللہ کے رسول کے گھر میں ایسے انسان کو داخل کیا ہے جس سے اللہ کے رسول محبت. یہ پوری لمبی روایت میں پڑھنا نہیں چاہتا میرے ساتھیوں, میں یہ روایت پڑھ کے صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان حضرات کی سب سے معتبر کتاب الکافی, اس کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ کو وہ اہل بیت کا دشمن قرار دیں, اور یہ الٹے سیدھے الفاظ حضرت عائشہ کی زبان سے ان کی کتاب میں نقل کیا گیا ہے. خلاصہ کیا ہے, صحیح بات کیا ہے کہ حضرت حسن ابن علی کے جب انتقال کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ اماں عائشہ کے پاس جانا اور اجازت لینا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے حجرے میں مجھے دفن کر دیا جائے, اگر اماں عائشہ اجازت دے تو مجھے دفن کرنا, ورنہ کوئی بات نہیں, عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. تو حضرت عائشہ نے فوراً اجازت دی تھی, کہا کہ اچھی بات ہے, یہ میرے لیے عزت اور شرف کی بات ہے, رسول اللہ کے نواسے میرے حجرے میں دفن کیے جائیں. لیکن یہ انتقال کے وقت تو حضرت عائشہ فوراً تیار ہو گئی, اجازت مل گئی. لیکن جب جنازہ لے کر کے آئے تو امام ابن عبد البر کہتے ہیں الاستیاب میں کہ مروان ابن حکم نے اعتراض کیا. کیوں اعتراض کیا وہ بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ عثمان غنی کا جنازہ بے غور و کفن پڑا تھا 2 دن تک, اور ان کو پھر دفن کیا گیا جو ہے بقی کے قبرستان میں, اور حسن ابن علی کو یہاں دفن کیا جائے, ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. تو وہ ایک عصبیت والا معاملہ تھا, جو بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ایک قسم کی عصبیت چلتی تھی, خاندانی رقابت چلتی تھی, وہ خاندانی جھگڑا والا معاملہ آ گیا کہ حضرت عثمان نہیں دفن ہوئے تو ہم ان کو دفن ہونے نہیں دیں گے. جب اس طریقے کا معاملہ آیا تو دیگر صحابہ نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ رہنے دو, حضرت حسن کو بقی میں دفن کر دو, کسی طریقے کا کوئی فتنہ نہ ہو تو بہتر ہے. حضرت حسن تو یہی چاہتے تھے کہ امن اور چین اور سکون قائم رہے, لہٰذا ان کو بقی میں دفن کیا گیا. اس کے بعد اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, حضرت حسین ابن علی کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے. حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں سن 4 ہجری میں 5 شعبان کو, اور ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے ان کا نام چینج کر کے حسین رکھا. ان کا بھی عقیقہ اللہ کے پیارے نبی نے کیا, اور عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علم والے تھے, اور انہوں نے اپنے نانا سے کئی روایتیں بیان کی ہیں, اور حضرت حسین سے ان کی اولاد میں, ان کے بچوں میں حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین جنہوں کہا جاتا انہوں نے روایت کیا, ان کی ایک بیٹی فاطمہ تھی انہوں نے روایت کیا, اور اسی طریقے سے امام اکرمہ, امام شعبی اور کئی محدثین اور تابعین نے حضرت حسین سے روایتوں کو بیان, ان کی بیٹی سکینہ نے بھی ان سے حدیثوں کو بیان کیا ہے.
حضرت حسین کا بھی صحابہ کرام بہت احترام کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے تھے. اور اسی طریقے سے عمرو بن عاص بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس, حضرت حسین ابن علی نظر آئے تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء, کہ زمین میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی انسان آسمان والوں کو ہے تو یہی انسان ہے, حسین ابن علی ہیں. حضرت حسین جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق یزید کو خلیفہ منتخب کیا گیا, یزید کے ہاتھ پر بیعت کی گئی, تو حضرت حسین اس سے خوش نہیں تھے. بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ حضرت حسن نے جب صلح کی حضرت معاویہ سے تو اس صلح پر بھی حضرت حسین خوش نہیں تھے. انہوں نے اعتراض کیا تھا اس صلح کے اوپر, مگر چونکہ حضرت حسن بڑے بھائی تھے انہوں نے سمجھایا بجھایا اور ان کے سمجھانے بجھانے پر حضرت حسین مان گئے. حضرت حسین اس صلح کے حق میں نہیں تھے, وہ یہ چاہتے تھے ہمارے والد جنگ کرتے رہے ہم بھی جنگ کریں گے. تو جو حضرت معاویہ کا جو صلح کے بعد جو 20 سال کا دور حکومت رہا ہے, اس پورے دور حکومت میں حضرت حسین حضرت حسن یہ دونوں حضرت معاویہ کے پاس آتے تھے اور پوری رسپیکٹ ان کو ملتی تھی, پورا احترام ملتا تھا. ان کے تعلقات بہت خوشگوار تھے حضرت معاویہ کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ. لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید کے لیے بیعت کی جانے لگی تو حضرت حسین اس بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن کیوں تیار نہیں ہوئے, انہوں نے کبھی کلیئرلی کھل کر کے یہ نہیں کہا کہ میں اس بیعت کے لیے کیوں تیار نہیں ہوں. جب مدینہ کا گورنر ولید ابن عقبہ اس نے آدمی بھیجا کہ جا کر کے حضرت حسین سے کہو کہ ہمارے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں, تو حضرت حسین نے کہا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں رسول اکرم کا نواسا ہوں, میں سب کے سامنے کروں گا, اوپنلی کروں گا, اکیلے میں نہیں کروں گا. اتنا کہا انہوں نے اور راتوں رات وہ مکہ چلے گئے. ایک بار بھی انہوں نے کھل کر کے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں کیوں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں. جب مدینہ چھوڑ کر کے مکہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد لگاتار اہل عراق کی طرف سے اہل کوفہ کی طرف سے خطوط لکھے گئے, کوفہ کے لوگ ملنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں, ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو جو ان کے چچا کے بیٹے تھے ان کو حالات کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا. اس موقع پر جو کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر تھے, ان کی پالیسی بڑی نرمی والی تھی. یزید کو محسوس ہوا کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے کوفہ کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں, تو یزید نے ان کی جگہ گورنر بنا دیا عبید اللہ ابن زیاد کو, جو بڑی بہت خوخار قسم کا اور بہت واہیات قسم کا آدمی تھا. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے بڑی سختی کا معاملہ کیا, مسلم ابن عقیل کو قتل کروایا, اور جتنے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا یا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, سب کو وارننگ دے دی کہ کسی نے بھی اگر بغاوت کے الفاظ نکالے یا اس طریقے کا کچھ اظہار کیا تو پھر اس کا کام ختم کر دیا جائے گا. اور وہ عراق, وہ کوفہ کی سرزمین جو حضرت حسین کو خط لکھ کر کے وفاداری کا اعلان کر رہی تھی, پل بھر میں عبید اللہ ابن زیاد کے ایک تقریر کو سننے کے بعد اور اس کی ایک دھمکی کو سننے کے بعد سب نے پالا بدل دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے لیے نکل چکے تھے, اپنے بال بچوں کو لے کر, اپنے گھر والوں کو لے کر کے وہ مکہ سے عراق کے لیے کوفہ کے لیے نکلے تھے. جب حضرت حسین نکل رہے تھے, بڑے بڑے صحابہ نے, ان کے سینئر صحابہ نے, ان کے گھر میں جو لوگ سینئر لوگ تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس تھے, ان سے عمر میں بڑے تھے, ان سے سینئر تھے, عبداللہ ابن عمر تھے, وہ بھی ان سے سینئر تھے, ان تمام لوگوں نے ان کو سمجھایا, کہا کہ نہیں, یہ عراق والے بھروسے کے قابل نہیں, انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی, آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی, آپ ان کی بات پر اعتبار نہ کریں, آپ کی بڑی عزت ہے اسلامی سماج میں, آپ یہی مکے میں رہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. مگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کے مشورے کے باوجود اور ان کی نصیحتوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ارادہ کر چکا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور اب اگر آپ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جا رہے تھے, تو پھر شیعہ حضرات کا اعتراض تو بالکل صحیح ہے کہ صاحب, نانا کا دین خطرے میں تھا اور بچانے والے صرف 72 لوگ تھے, باقی تو تمام لوگ جو ہے انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا. تو ایسا نہیں تھا. حضرت حسین کا اپنا اسٹینڈ کیا تھا, وہ یزید کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے, وہ مطمئن نہیں تھے یزید کے خلاف, یہ تو فیکٹ ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن ہاں, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں جس بیس پر میں یہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ عراق کے لوگ میرے ساتھ ہیں, کوفہ کے لوگ میرے ساتھ ہیں, جب راستے میں پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے اور کوفہ والوں نے غداری کی, وہیں سے حضرت حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا.
تاریخ کی تمام روایتیں، شیعہ سنی کی تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ان کے قتل کی خبر سننے کے بعد حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیا. اگر حضرت حسین حق کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، اسلام قتل ہو رہا تھا، اسلام مٹ رہا تھا، اسلام کی موت ہو رہی تھی، اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حضرت حسین جا رہے تھے، تو پلٹنے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین سمجھ گئے کہ جس بنیاد پر میں عمارت کھڑی کرنے جا رہا ہوں وہ بنیاد بہت کمزور ہے. جن غداروں نے میرے باپ کو نہیں چھوڑا، جن غداروں نے میرے بھائی حسن کو پریشان کیا، ان غداروں پر میں نے بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، وہاں سے واپس جانے لگے. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم جائیں گے، حالات کا سامنا کریں گے، اور اگر موقع آیا تو ہم جنگ کریں گے اور جان دے دیں گے، جس راہ میں ہمارے بھائی مسلم بن عقیل نے جان دے دی. چنانچہ یہ لوگ چلے، اور راستے میں کربلا جب یہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور محرم کا مہینہ تھا وہ، اور وہاں جب انہوں نے جا کر کے پڑاؤ ڈالا ہے تو 4000 کی فوج لے کر کے عمر بن سعد وہاں پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے آرڈر پر، اور کافی ڈسکشن ہوا، بات چیت ہوئی. حضرت حسین ابن علی نے ان کے سامنے 3 آفر رکھے. کہا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، یا پھر مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میری فیملی کو واپس مکہ بھیج دو، مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، یا پھر تیسرا آپشن یہ، مجھے شام بھیجو یزید کے پاس، میں یزید سے بات کروں گا. بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا. یہ تبری کے اندر اور ابن الاسیر وغیرہ کے اندر جو تاریخ کی، ہمارے ہاں اہل سنت کے جو تاریخ کی مشہور کتابیں، سب میں یہ الفاظ موجود ہیں. یہ 3 آپشن بڑے معقول تھے جو حضرت حسین نے رکھے تھے، مگر وہاں بات بن چکی تھی. وہاں ابن زیاد کی ضد نے، ابن زیاد اس بات پر اڑ گیا کہ نہیں، آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، آپ کو میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذلت و رسوائی کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم جنگ کریں گے. اور پھر جنگ ہوئی. 4000 لوگوں کے سامنے یہ 72 لوگ کتنی دیر تک جنگ کرتے ہیں؟ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یہ دردناک حادثہ پیش آیا. امت کی تاریخ کا یہ سیاہ دن تھا جس دن نواز رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید کیے گئے، اور حضرت حسین بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے. وہ چاہتے تو ابن زیاد کی بات مان لیتے، مگر انہوں نے عزت اور خودداری کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے. حضرت حسین کے بدن پہ 33 زخم تھے. حضرت حسین کے ساتھ 72 لوگ شہید ہوئے، جس میں سے 17 لوگ ان کے اہل بیت میں سے تھے، اور ان کے گھر والوں میں صرف ان کا ایک بیٹا علی الاصغر جو ہے وہی بچے تھے، وہ بیمار تھے. حضرت حسین کی شہادت وقت عمر جو ہے تقریباً 57-58 برس کی تھی. ان کے قاتل کا نام سنان ابن انس نخعی تھا. کئی لوگوں نے مل کر کے ان کو قتل کیا تھا، اس میں جو معروف نام ہے وہ سنان ابن انس نخعی ہے. اب رہ گیا یہ سوال کہ حضرت حسین کے اس قتل میں یزید کا رول کیا تھا. تو بہرحال یہ واقعہ یزید کے دور میں ہوا تھا، اور اس بات کا تو کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، اور اس بات کا بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ اس قتل پر راضی تھا. اور ہمارے سامنے جو تاریخ کی روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے پہلے جو وصیت نامہ لکھا تھا، اس وصیت نامہ میں خاص طور پر حضرت حسین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا. اس وصیت باپ کی وہ وصیت کی ہوتے ہوئے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یزید نے اس طریقے کا معاملہ کیا ہوگا. لیکن ہاں، اس پورے معاملے میں یزید کے متعین کردہ گورنر ابن زیاد کا جو رول ہے وہ بہت ہی گھناؤنا ہے. اور بخاری کی روایت ہے کہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر کاٹ کے لایا گیا. وہ رسول کے نواسے جن کے لبوں کو رسول چوما کرتے تھے، ان کے سر کو تشت پہ کاٹ کے لایا جانا یہ خود بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی عداوت ہے جو حضرت حسین کے ساتھ برتی گئی. اور ظاہر ہے علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ حضرت حسین کے قاتل تھے، ان کے قتل میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا، ان کے اوپر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام زمین والوں کی، آسمان والوں کی لعنت برستی رہے گی. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، سوال یہ ہے، حضرت حسین کی زندگی میں اور ان کے نصیب میں یہ شہادت کی موت لکھی تھی، اور یہ اسلامی تاریخ کی کوئی پہلی شہادت نہیں تھی. حضرت حسین یقیناً بہت بے دردی سے شہید ہوئے، مگر ان کے والد حضرت علی ان سے افضل تھے، وہ نماز کی حالت میں شہید کیے گئے. ان سے پہلے داماد رسول عثمان غنی 40 دن تک اپنے گھر میں گھیر کر محاصرہ کر کے بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے. ان سے پہلے عمر فاروق فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کیے گئے. اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ شہادتوں پہ غم منایا جائے، شہادتوں پہ ماتم منائے جائیں. اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ کی شہادت کا بہت غم تھا، نبی بہت محبت کرتے تھے اپنے چچا سے.
حمزہ شہید ہوئے، کیا نبی نے حمزہ کے نام کا کوئی تعزیہ نکالا؟ حمزہ کے نام سے کوئی اپنے گھر میں جھنڈا لگایا؟ حمزہ کے نام پہ نبی کے گھرانے کی عورتوں نے سینہ پیٹا ہے۔ یہ سینہ کوبی کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ نوحے پڑھنا، یہ گھروں پہ غم کے جھنڈے لگانا، یہ غم کی علامت کے طور پہ کپڑے پہننا، یہ گوشت نہ کھانا، یہ گھر میں جھاڑو نہ دینا، یہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ تمام جاہلیت کے طور طریقے ہیں۔ اور حسین کے نانا کے دین میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس کو حسین سے کے شفا ہے، کربلا کی مٹی کو لوگ کھا کے شفا کہتے ہیں۔ ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے، حضرت حسین ابن علی نواسے رسول تھے، وہ اس نبی کے نواسے تھے جس نبی نے امت کو توحید سکھائی تھی۔ کسی مٹی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں شفا ہوتی ہے، اور وہ بھی کربلا کی مٹی، جس سرزمین پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا، اس سرزمین کی مٹی کو شفا سمجھنا یہ جہالت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت حسین ابن علی ان تمام چیزوں سے بیزار ہیں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت اہل بیت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ہم صحابہ رسول پر ہم تبرہ کریں اور صحابہ رسول پر ہم لان تان کریں، تب یہ مانا جائے گا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اہل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی کے چہتے تھے، جن سے نبی پیار کرتے تھے، اور جو نبی کا چہتا تھا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حسن و حسین سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اہل بیت کی محبت کے نام پہ ہمارے وہ بھائی جو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، اہل بیت کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اہل بیت بری ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو اسلام میں حرمت والے مہینے ہیں، جس میں کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے۔ جس مہینے میں عام مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے، اس مہینے میں اصحاب پیغمبر کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اصحاب پیغمبر کی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔